کی بات بھی ہے. دنیا میں جتنے حملے ہوئے کوئی حملہ پیغمبر کی ذات پر ہے, کوئی حملہ پیغمبر کی بات پر ہے. میں قادیانیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر کے ختم نبوت کا انکار کر کے نبی کی ذات پر بھی حملہ کیا ہے, نبوت کی بات پر بھی حملہ کیا ہے. دیوبندیت نے نبوت کی ذات اور بات کا دفاع کرتے ہوئے مرزا قادیانی کی ذات کو بھی زیر باس لائے ہیں, مرزا قادیانی کی بات کو بھی زیر باس لائے ہیں. میں سے ایک سوال کا جواب دینا وکیلانہ طرز پہ ضروری سمجھتا ہوں. جب ہمارے علماء حق نے مرزا قادیانی کی ذات پر بحث کی ہے, یہ بے ایمان شراب پیتا تھا, بے ایمان زنا کرتا تھا, بے ایمان خلوت میں نامحرم عورتوں سے اپنی ٹانگیں دباتا تھا, دن میں 100 بار پیشاب کرتا تھا, بے ایمان انگریز کا ٹوٹ ایجنٹ تھا. بہت سارے لوگوں نے جن کے دل میں دین کا درد تھا مگر دین کا علم نہیں تھا, وہ کہنے لگے مولویت کو مرزا کی ذات پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے, مرزا کی بات پر اعتراض کرو, ذاتیات پہ تنقید کرنا انسانیت کو زیب نہیں دیتا. مولانا محمد علی جلندری نے دیوبندیت کی طرف سے بات کرتے فرمایا مرزا قادیانیت نے مولویت کا دعویٰ نہیں کیا, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. مولویت کی بات کو ماننا ضروری ہے, مولویت کی ذات کو ماننا ضروری نہیں ہے. جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے پہلے اس کی ذات ہے پھر اس کی بات ہے. اور دلیل کے دور میں نبوت کا پہلا خطبہ پیش کیا کہ میرے پیغمبر نے فرمایا لبثت فیکم عمرا, اور مکے والو تمہارے اندر میں عرصہ دراز گزار چکا ہوں, هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا, تم نے محمد کو کیسا پایا ہے؟ مکے والے کہنے لگے جربناک غیر مرہ, ہم نے کئی بار تجھے آزما کے دیکھا ہے, ما وجدنا فیک الا صدقا, محمد تجھے سراپا صداقت پایا ہے. پھر نبوت نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو پیش کیا ہے, پھر پیغمبر نے بات کو پیش کیا ہے. میرے نبوت نے پہلے خطبے میں بتا دیا پہلے پیغمبر کی ذات ہوتی ہے پھر پیغمبر کی بات ہوتی ہے. قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا, پہلے اس کی ذات کو زیر باس لایا جائے گا پھر اس کی بات کو زیر باس لایا جائے گا. پیغمبر کے تم نے دو ناموں کو دیکھا ہوگا. حضرت امیر حمزہ نے جب کلمہ نبوت کا پڑھا ہے تو پہلی دفعہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے نبوت کی خدمت میں پیش ہو کے جو قصیدہ پڑھا تھا, حضرت امیر حمزہ فرماتے حمدت اللہ نہدا فؤانی الی الاسلام والدین الحنیفی لدین جاء من رب عزیزی خبیر بالعباد بهم لطیفی اذا تلیت رسائلہ علینا تحدر دم ذلب الحسیفی رسائل احمد من ہداها بآیات مبینت الحروف احمد فینا محمد مصطفیٰ فینا متعاون فلا تاسو بالقول العنیفی فلا واللہ نسلمہ لقوم فلما نقض فیہم بالسیوف. حضرت حمزہ نے دو لفظ فرمائے, ایک لفظ مصطفیٰ تھا ایک لفظ مطاع تھا. مصطفیٰ پیغمبر کی ذات کو کہتے ہیں, مطاع پیغمبر کی بات کو کہتے ہیں. اللہ نبوت کے لیے پیغمبر کی ذات کو چنتا ہے, بات کو حجت قرار دے دیتا ہے. قادیانی تو نے نبوت کا دعویٰ کیا, پہلے تیری ذات دیکھے گیا کہ سر پہ تاج نبوت کو سجایا جا بھی سکتا ہے یا نہیں, پھر تیری بات کو دیکھیں گے. میں اس کو یوں کہتا ہوں, حضرت مولانا ضیاء القاسمی خطیب یورپ ایشیا نے اس بات کو یوں سمجھایا, فرمایا تم نے کبھی دیکھا ہے اگر ٹرک کسی سڑک پہ چڑھے تو پولیس والے یہ نہیں دیکھتے ٹرک کی رفتار کیسی ہے, یہ نہیں دیکھتے ٹرک چلتا کیسے ہے, پہلے ٹرک کو دیکھتے ہیں اس کی لائٹ بھی ہے یا نہیں, یہ چل سکتا بھی ہے یا نہیں. اگر لائٹ موجود نہ ہو پولیس والا چلان کرتا ہے, یہ ٹرک چلنے کے قابل نہیں ہے. ہم نے قادیانی کو دیکھا ہے اس بھی لائٹ بھی نہیں تھی. دیوبندیت نے کہا یہ تو نبوت کی سڑک پہ تو نے کیا چلنا تھا, اگر سب کے چلنے والا ٹرک ہو اسے قبول نہیں کرتے. اس اندھے بے ایمان شخص کو نبوت کے لیے کیسے چنا جا سکتا ہے؟ میں بتا یہ رہا تھا ایک ذات نبوت ہے ایک بات نبوت ہے. قادیانیت نے ذات نبوت پہ بھی حملہ کیا ہے, بات نبوت پر بھی حملہ کیا ہے. میں دیوبندیت کے کس کے سرتاج کا نام لوں گا؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو دیکھ لے, بانی دیوبند مولانا قاسم ننوتوی کو دیکھ لے, دیوبند کے سرپرست اول مولانا رشید احمد گنگوہی کو دیکھ لے, شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی کو دیکھ لے, حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کو دیکھ لے, المحدث عظیم علامہ انور شاہ کشمیری کو دیکھ لے. میں تو نیچے چلتا رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین اکاڑی کو دیکھ لے, علامہ علی شیر حیدری کو دیکھ لے, علامہ حق نواز شہی کو دیکھ لے. یہ جتنے علماء وہ تھے جو پیغمبر کی ذات کا بھی دفاع کرتے تھے, پیغمبر کی بات کا بھی دفاع کرتے
کرتے تھے. میں نہایت اجلت کے ساتھ اور سرعت کے ساتھ سمیٹتے ہوئے بات کہنا چاہتا ہوں. سفیر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنیوٹی نے ختم نبوت کا دفاع کر کے نبوت کی ذات کی جنگ بھی لڑی ہے, نبوت کی بات کی جنگ بھی لڑی ہے, اور اس جنگ لڑنے کے لیے کبھی اپنے جسم کا بھی پرواہ نہیں کیا. ناروال کی زمین اس بات پہ گواہ ہے. گجرانوالہ میں مولانا چنیوٹی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے, ایک ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گئے, بھی اسپتال لاہور میں داخل کرا دیا گیا. ادھر جلسے کا وقت آ گیا. رات کو جب ڈاکٹر بڑے گھر چلے گئے, مولانا چنیوٹی فرمانے لگے مجھے ایمبولینس میں بٹھاؤ, بٹھا نہیں سکتے مجھے لٹا دو, میں نے پیغمبر کی ختم نبوت کی جنگ لڑنی ہے. اگر آج میں ناروال نہ پہنچا تو مرزائی قادیانی کہیں گے دیوبندیت کا بیٹا محمد کا غلام نہیں پہنچا. اسی حال میں پہنچے ہیں. 4 گھنٹے کا سفر کیا, کاجی سڑک سے آگے گاڑی جا نہیں سکتی, فرمایا اسٹریچر کو مجھے لچا کے گاؤں پہنچاؤ. گاؤں پہنچایا گیا. مولانا چنیوٹی نے 2.5 گھنٹے ختم نبوت کے گفتگو اسٹریچر پہ لیٹ کے کی ہے. رات کو واپس لایا گیا. ڈاکٹر کہنے لگے تمہارے جسم سے خون بہنے لگا. چنیوٹی تم کیا کرتے ہو؟ فرمایا یہ خون تو مجھے ملا, میرے محمد کے صدقے ہے, یہ جتنا بہ جائے گا میرا ایمان ہوگا. اسی گجرانوالہ میں مولانا چنیوٹی رحمت اللہ علیہ کا ایکسیڈنٹ ہوا. چشتیہ میں جانا تھا, ڈرائیور بھی زخمی ہے. مولانا وہیں سے گاڑی پر بیٹھے زخمی وجود کے ساتھ, زخمی وجود کے ساتھ, خون آلودہ کپڑوں کے ساتھ وہاں چشتیہ میں پہنچے. مولانا اس حال میں پہنچے ہو؟ فرمایا جی ہاں, میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا مسئلہ تھا. کبھی مولانا گھر میں گئے ہیں تو مولانا کی والدہ کہنے لگی منظور احمد میرے دل کو تو دیکھو, ہر روز پولیس پہرا, ہر روز چھاپے پڑتے ہیں, جب تک میں زندہ ہوں کوئی تھوڑی سی نرمی کر لو, جب میں دنیا سے چلی جاؤں گی پھر شدت اختیار کرنا. مولانا چنیوٹی فرمان لگے نہیں نہیں ماں تو نے وہ مائی نہیں دیکھی جو بیٹوں کو رخصت کرا کرتی تھی, اگر تو نے دل چھوٹا کر لیا چنیوٹی جنگ کیسے لڑے گا؟ وہ جملے نے ماں کے دل کی کایا پلٹ لی. کہا بیٹا تو ختم نبوت کی جنگ لڑ, میں ماں بن کے تیرے سر پہ ہاتھ رکھا کروں گی. ایک شخص نے مولانا چنیوٹی کے بارے میں کتاب چھپ چکی ہے, میں یہ بات بتا رہا تھا, اگر سامنے میں جنرل یا خان آیا ہے ماشاءاللہ لگا تھا مولانا چنیوٹی گفتگو کر رہے تھے اور دیوبندیت کی تاریخ کو دوہرا رہے تھے. ایک جرنیل نے کہا منظور احمد تمہیں پتا ہے یہ ماشاءاللہ کا دور ہے, ہم کسی بات کو برداشت نہیں کرتے. مولانا فرمانے لگے ہاں مجھے پتا ہے, لیکن کیسی حکمت کے ساتھ بات فرمائی. فرمایا تم کسی کو کہتے ہو کسی کو کچھ نہیں کہتے؟ کہا جی نہیں ہم تو جو بھی قانون کی مخالفت کرے ہم ہر کسی کے خلاف قانون کو حرکت میں لاتے ہیں. فرمایا نہیں جنرل صاحب یہ بات نہیں ہے, تم بازو کو معاف بھی کر دیتے ہو. کہا نہیں. فرمایا اچھا میں تم سے پوچھتا ہوں, مرزا قادیانی نے بھوک ماری ہے جو میری نبوت کو نہیں مانتا, وہ خنزیر کنجری کی اولاد ہے, اس کے خلاف تم نے کون سا ایکشن لیا ہے؟ تم نے اس کو معاف بھی کر دیا. کہا ہمارے علم میں نہیں تھا, کیا کتاب میں دیتا ہوں, تم اس کا ایکشن تو لے کر دیکھو. وہ جنرل شرمندہ ہو گیا, مولانا کو چائے پلا کے رخصت کر دیا. میں بتا یہ رہا تھا کہ مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ نے, میں نے باقی کابر علماء دیوبند کا تذکرہ جان بوجھ کے چھوڑتے ہوئے آج سفیر ختم نبوت کی بات کی ہے. مولانا چنیوٹی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے مقام پہ بلند تھے, میں علماء سے کہوں گا, خطباء سے کہوں گا, اپنے اکابر سے بڑھ کے کبھی بڑک مارنے کی کوشش نہ کرنا. مولانا چنیوٹی کو میں نے عجیب دیکھا, ان کے حالات میں لکھا ہے. ایک شخص کہنے لگا حضرت مجھے آپ یہ تو ارشاد فرمائیں آپ کے اکابر اتنی مشقتیں برداشت نہیں کرتے تھے, اتنی شدت سے جنگ نہیں لڑتے تھے, وہ تو بہت نرمی بھی کر لیتے تھے. آپ کے استاذ کا نام لیا, فلاں استاد اتنا سخت نہیں تھا جتنے آپ سخت ہیں. مولانا چنیوٹی نے یہ نہیں فرمایا میرے استاد میں غیرت نہیں تھی, اس میں دلیل نہیں تھی, نانا فرمانے لگے میرے استاد نے بھی شریعت پر عمل کیا, ایک عمل رخصت کا ہے ایک عزیمت کا ہے, میں نے عزیمت کو لے لیا, استاد نے رخصت کو لے لیا, میرا استاد بھی ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک. توجہ, نعرے چھوڑو, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, نعرے چھوڑو, توجہ. میں گزارش کر رہا تھا کہ مولانا چنیوٹی رحمت اللہ علیہ کو دیکھ تاریخ بھی چلائی ہے اور اپنے کابر کے انداز کو چھوڑا بھی نہیں ہے. میرے دوستوں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, میں نے کہا میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا, مجھے مسلک بیان کرنے کا تو حق ہے نا. فتح مبالہ کے عنوان پہ بات چل رہی تھی, آپ اس کتاب کو دیکھیں. مولانا کے سوانے پہ مولانا محمد مشتاق دامت برکاتہم نے بڑی مفصل کتاب تحریر فرمائی ہے. فضیلت الشیخ مولانا عبدالحفیظ مکی دامت برکاتہم, مولانا الیاس چنوٹی دامت برکاتہم, ان حضرات کے فرمانے پہ لکھی ہے. مجھے بڑا تعجب ہوا, توجہ کرنا. فتح مبالہ تھا, ڈی سی جنگ نے دفعہ 144 لگا دی, انتظار زہر تک کرنی تھی کہ زور تک جو نہ آیا وہ ہار گیا, زور کے بعد چلا جانا تھا. مولانا چنوٹی دامت برکاتہم اپنے رفقا کے ہاں مخصوص جگہ پہ چھپ کے پہنچے, پولیس بھی آ گئی, کہا جی تمہیں گرفتار کرنا ہے, بات بڑی سننے کی ہے. مولانا چنوٹی فرمانے لگے بھائی میں مجھے گرفتار کر لو لیکن زور تک مجھے رہنے کا موقع دو نا, زور سے پہلے تو میں نہیں جاؤں گا, زور سے پہلے گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو پہلے چلا گیا تھا. انہوں نے کہا جی 1 بج گئے ہیں, آپ زور کی نماز پڑھ لیجیے. چنوٹی اس وقت بھی مسلک کا خیال کرتے, فرمان لگے میں
हनफी हूं, मेरी जोर की नमाज के वक्त बाकी है। मैं हनफी हूं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मेरी जोर की नमाज के वक्त बाकी है। उस मौके पर मसलक को फिर भी नहीं छोड़ा। 2 बज गए, फिर मैं ठीक है अब जोहर की नमाज पढ़ता हूं। फिर मौलाना चनियोटी वहां से रवाना हुए। मैंने इख्तिसार से बात समझाई है, एक मेरे पैगंबर की जात है, एक मेरे पैगंबर की बात है। हम जाते पैगंबर भी ईमान मानते हैं, बातें पैगंबर भी ईमान मानते हैं। नबुव्वत की जात पे एतराज करे तब भी बेईमान है, नबुव्वत की बात पर एतराज करे तब भी बेईमान है। उलमाए देवबंद ने पैगंबर की जात का भी दिफा किया है, पैगंबर की बात का भी दिफा किया है। और फितने का दियानियत ने नबुव्वत की जात पर भी हमला किया, नबुव्वत की बात पर भी हमला किया। मैंने अर्ज किया, मैं मजमून समेटते हुए कह रहा था, मेरी बात पे तवज्जो रखना। सहाबियत बनती है जाते नबुव्वत से, शहादत बनती है जाते नबुव्वत से, तवज्जो रखना। विलायत बनती है जाते नबुव्वत से, जाते पैगंबर के वजूद से। ये सारे शोबे मार से वजूद में आते हैं। जाते नबुव्वत का दिफा विलायत का भी दिफा है, जाते नबुव्वत का दिफा शहादत का भी दिफा है, जाते नबुव्वत का दिफा ये मेरे पैगंबर के सहाबा का भी दिफा है। जाते पैगंबर महफूज है तो सब कुछ महफूज है, पैगंबर की जात महफूज नहीं है तो कुछ भी महफूज नहीं है। सफीर खत्म नबुव्वत फाते का दियानियत फाते मुबाला मौलाना मंदूर अहमद चनियोटी नब्बर मरकदहू ने जाते नबुव्वत का भी दिफा किया, बातें नबुव्वत का भी दिफा किया। अल्लाह मुझे और आप सबको जाते नबुव्वत के दिफा की भी तौफीक दे। अल्लाह हम सबको बातें नबुव्वत की तौफीक दे। तवज्जो भाई, कोई शख्स ना उठे, तवज्जो, कोई शख्स ना उठे जब तक हजरत अक़दस दुआ न फरमाए, कोई बंदा ना उठे। दुश्मन को ये मैसेज मत दो अपने अकाबिर को नहीं मानते, हम अपने अकाबिर की जूतियों के गुलाम हैं। जब तक ना फरमाए कोई नहीं उठेगा। वादा है भाई? सब तशरीफ रखो।